چند کار فرمائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اصلاً اگر آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں فرعونی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ فرعونی خصلت میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو اگر تھوڑا سا اقتدار دے دینا تو وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی آ جائے یا کوئی ول پاور آ جائے یا پھر اس کے پاس کوئی سکل آ جائے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے حاصل کر لیا اب وہ کسی اور کو نہ مل جائے۔ ایک ترکی کے رہنے والے شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اناطولیہ کے آفس میں گیا یورپ کا ویزا لگوانے کے لیے، وہاں پہ ایک آفس ہے جہاں پہ آپ یورپ کنٹریز میں بآسانی ٹریول کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے، یو کے کی اور برمنگم اور دیگر جتنے بھی کنٹریز ہیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب میں اناطولیہ کے آفس میں گیا تو وہاں میں نے اکثر انڈینز کو دیکھا، تو جب میں اپنے ہاتھوں کو سکین کروا رہا تھا اپنی فنگر پرنٹس وغیرہ، ادھر بھی انڈین تھا، جب میں نے اپنا ڈیٹا انٹر کروایا تب بھی انڈین تھا میرے سامنے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ترکی ہے، مسلمانوں کا کنٹری ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ تو مسلمانوں کی بنتی نہیں ہے، ادھر اتنی کثرت کے ساتھ ترکی میں ہندوستانی کیسے موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی، اس نے کہا کہ اگر ہمارا باپ آتا ہے تو ساتھ پوری فیملی آتی ہے، بھائی آتا ہے تو پوری فیملی آتی ہے، بیٹا جاتا ہے تو وہ پوری فیملی کو بلاتا ہے، ان میں ہمدردی کا احساس ہے اور جذبہ ہے۔ لیکن ہماری قوم جو پاکستان کی ہے خصوصاً، وہ یہ چاہتی ہے کہ جہاں میرا ہاتھ پڑ گیا ہے نا، اب کسی اور دوسرے کا نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار کسی بڑی پوسٹ پہ ہوگا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار میں بھی اس پوسٹ پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، پی پی ایس سی کے پیپر دینا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی آن لائن جتنے بھی پنجاب کی طرف سے اویل کیے جاتے ہیں عوام کے لیے، تو وہ آپ کو سیدھا جو ہے نا وہ طریقہ نہیں بتائے گا، آپ کو کہے گا فلاں اکیڈمی پڑھو، ادھر سے جا کے ڈیٹا اکٹھا کرو، ویب سائٹس کا لنکس بھیج دیتا ہوں آپ کو، اس کو وزٹ کرو، سیدھا راستہ نہیں بتائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو اقتدار کی پاور ہے نا، جب مل جائے اس پر اتنا گھمنڈ کر لینا اور جم کے بیٹھ جانا، اس کو فرعونی خصلت کا ہے، یہ فرعونوں کا کام ہے۔ کیونکہ فرعون کی یہ عادت تھی کہ اس کے پاس جب مال اکٹھا ہو گیا تو اس نے یہ چاہا کہ اب میری بادشاہت قائم رہے، میرے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا نہ ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے فرعون کے خلاف اس کے سامنے توحید اور وحدانیت کا پیغام لے کر، تو اس کو سب سے پہلے یہ ڈر تھا، جیسا کہ اس نے نجومیوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اور اس لیے اس کو سب سے بڑا خطرہ اس بچے سے تھا۔ اس نے یذبحون و یقتلون، ذبح کروانے شروع کر دیے، بچے قتل کروانے شروع کر دیے، ظلم پہ اتر آیا۔ تو یہ اقتدار جو ہے نا، اس کی ہوس بہت بری ہوتی ہے۔ یہ اقتدار ضروری نہیں ہے کسی ملک اور سلطنت کا ہی اقتدار ہو، گھر کا بھی ایک اقتدار ہوتا ہے، گھر کے اقتدار کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ اقتدار آپ کی بیوی کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، اس کو بیلنس رکھ کے آپ نے چلانا، یہ بھی اقتدار کی ایک قسم ہے۔ آپ کی کمپنی ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، آپ کے پاس جو اختیارات ہیں، اقتدار آپ کے پاس ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جبر سمجھ کے کہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں پوری کی پوری یہودیوں کی ہسٹری بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ جانتے ہیں، آپ نے سارا واقعہ سن رکھا ہے، کیسے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا گیا، پھر وہ محل میں آئے، محل میں آنے کے بعد ان کو گود لیا گیا، فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور اس کے بعد جب جوان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک عہدہ دے دیا انتظامی امور کا۔ وہ عہدہ یہ تھا کہ قبطی خاندان جو تھا مصر کا رہنے والا، قبطی نسل، موسیٰ علیہ السلام خود قبطی تھے، اور قبطیوں پر فرعون ظلم کرتا تھا،
ان کو مزدوری پہ رکھتا تھا، ان کو اجرت بھی پوری نہیں دیتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فطرتی طور پہ اپنی قوم کو آزاد کروانے کے جذبات تھے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو میرا خاندان ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے یہ فرعون، اس کو بچانے کے لیے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اور اللہ کی حکمت تھی اس میں پوشیدہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے وہ بندے بھیج دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں بکریاں چرانے والا جو واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کے پاس 8 سال گزارے، پھر بیٹی سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ واپس اپنے وطن کی طرف آنے لگے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قال لأہلہم کسوا نارا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آگ کو دیکھا اور وہاں پہ وہ ٹھہر گئے، اپنی اہلیہ کو ٹھہرایا، اور پھر اس پہاڑ کے اوپر گئے، کوہ طور کے اوپر، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا۔ پھر یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ نے اب فرعون کے سامنے توحید کا علم بلند کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ میری جو زبان ہے وہ بچپن میں نے انگارہ جو منہ میں ڈال لیا تھا، اس کی وجہ سے میں صحیح طور پہ کلام وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ہوں، فصیح بلیغ نہیں ہوں اتنا، تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ فرعون کے پاس بھیجنا ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میرے بھیج دیں، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر جا کے فرعون کے سامنے یہ سارا وحدانیت کا بیان پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ نکالا، وہ سفید ہو گیا، معجزہ پیش کیا، اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ وہ فرعونیوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعونیوں نے کمپین شروع کی، اور موسیٰ علیہ السلام جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کو لے کے دریائے نیل پر پہنچے، اور وہ شک ہوا۔ پھر اس کے بعد وادی تیم میں پہنچے، صحرائے سینا میں 40 سال گزارے، یہ پوری ہسٹری سورہ طٰہٰ میں۔ وادی سینا میں 40 سال گزارے، اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی۔ اب اللہ رب العالمین نجات دینے کے بعد ان کو وہ جو نعمت ہے اس کو یاد دلوا رہے۔ یا بنیا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اللہ تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، تمہارے دشمن سے، اور اللہ کے دشمن سے، جو اللہ کا بھی دشمن تھا تمہارا بھی دشمن تھا۔ اللہ کا اس طرح دشمن تھا کہ وہ شرک پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو اور ظلم کرتا تھا، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی اور خیر کا معاملہ کیا جائے۔ وادی تین میں انہوں نے، وادی سینا میں اور صحرائے سینا میں انہوں نے 40 سال گزارے۔ 40 سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امن امان جب قائم ہو گیا تو ان سے یہ کہا کہ جیسا قرآن مجید میں آتا ہے 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کو کوہ طور پر بلوا لیا۔ اب جب ان کو کوہ طور پر بلوایا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو الواح دینی تھی، تورات دینی تھی، وہ کتاب کہ جس کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اتنی یہ لاڈلی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر ان تختیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تاکہ ان کے لیے قانون نافذ کیا جائے، ان کے لیے ایک شریعت نافذ کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے چلے گئے۔ اب پیچھے کے معاملات کیا ہوئے ہیں وہ ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دی، عدوکم، جو تمہارا دشمن تھا اور اللہ کا بھی دشمن تھا، وعدناکم جانب الطور الایمن، کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں غلبہ بھی دے گا، قوم عمالقہ پر اللہ نے غلبہ بھی دیا، فلسطین کا علاقہ بھی دیا، اور اس کے بعد کوہ طور کا دایاں جو علاقہ ہے وہ سارا بھی اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا۔ اب وہ دایاں علاقہ جو ہے وہ شام کا اور سرزمین شام، جس کو ارض شام کہا جاتا ہے، وہ مقدس جتنا بھی علاقہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کا یہ وعدہ کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ ہم نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ من اور سلوہ کے بارے میں آتا ہے کہ بٹیر اور ایک میٹھی ڈش حلوہ آسمان سے ان کے لیے اتارا جاتا تھا۔ اب 40 سال کا وہاں پہ عرصہ گزارا، 40 سال وہاں صحرا ہی صحرا ہے، کوئی چیز پھل موجود نہیں ہے، کھیتی نہیں اگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
پکا پکایا کھانا اور آسمان سے اتارا جاتا، وہ 40 سال انہوں نے کھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کھانے سے اک گئے ہیں اور ہم یہ مزید نہیں کھانا چاہتے، ناشکری قوم تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے زمین کو نرم کیا اور انہوں نے اناج اور غلہ اگانا شروع کیا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، تم میں سے بنی اسرائیل میں سے ہمارا پسندیدہ وہ ہے کہ جو ایمان لایا پھر اس نے نیک اعمال کیے، ثم اهْتَدَىٰ پھر ہدایت کے راستے پر چلا، یعنی موسیٰ کی اس نے حکم عدولی نہیں کی۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں 40 دن کا جب وعدہ لیا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 70 افراد کو ساتھ لانے کا کہا کہ آپ 70 افراد کو ساتھ لے کے آئیں کوہ طور پر، میں آپ کو ان کے سامنے تورات عطا کروں گا تاکہ ان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے، یقین ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی آگے اور 70 بندوں کو پیچھے چھوڑ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ جلدی جلدی کیوں آگے؟ قوم کے 70 سردار پیچھے رہ گئے جنہوں نے جا کے بتانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعتاً اللہ نے تورات دی، ان کو تو مشاہدہ کروانا تھا تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے، اور وہ میرے قدموں کے نشانات کو دیکھ کے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے وہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی مکالمہ جو موسیٰ علیہ السلام سے کیا وہ یہ کہا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اللہ فرماتے موسیٰ تم تو آ گئے ہو، سردار بھی آ گئے ہیں، لیکن تمہاری قوم جو تم 40 دن آئے ہو نا، یہاں پہ سفر کیا اور یہاں کوہ طور کے پاس پہنچے ہو، پیچھے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں یعنی آزمائش میں مبتلا کر دیا، ان پر آزمائش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ پیچھے کیا ہو گیا، کون سی آزمائش آ گئی ایسی، اللہ تعالیٰ نے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام سے ان 70 سرداروں نے مطالبہ کیا، جو بنی اسرائیلی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ اپنے نور کی تجلی ہمیں دکھائے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ بڑی بدبخت قوم تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب نور کی تجلی ڈالی تو 70 کے 70 سردار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر ان کو اٹھایا گیا۔ جب دوبارہ وہ حیات ملی تو پھر وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہوا کیا تھا، یقین تب بھی نہیں کیا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں دوبارہ ہوش آئی اور ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہاری قوم کو پیچھے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ فتنہ کیا تھا؟ تو قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس فتنے میں مبتلا کیا کہ پیچھے ایک سامری نامی شخص نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب اس سامری کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سامری ایک قبیلہ تھا، اور قبیلے کے ایک شخص کو سامری کہہ کر نسبت قبیلے کی طرف کی گئی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ سامری اس جادوگر کا نام تھا، اس شخص کا نام تھا کہ جس نے یہ عمل کیا۔ تو جب ان کو بتایا گیا کہ سامری نے آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور ان کو شرک پر آمادہ کر دیا، کہا یہ جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی اس وقت تعداد 6 لاکھ تھی، جن میں سے صرف 1200 افراد موحد رہ گئے تھے، باقی سارے سامری کے پیچھے لگ گئے، باقی سب نے سامری کی اطاعت کر لی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام مایوس بھی ہیں، آسفا کا معنی ہوتا ہے غمگین ہونا، غضبان کہتے ہیں بہت زیادہ شدید غصے میں آ جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ویسے بھی جلالی تھی اور غصے میں آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کہا غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام غمگین بھی تھے اور غصے میں بھی بہت۔ فرجع موسیٰ پلٹ پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کے آئے تھے کہ جب میں 40 دن کے لیے اللہ کے پاس الواح لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے پیچھے اصلاح کرنی ہے میری قوم کی، ان کو گمراہ نہیں ہونے دینا۔ ہارون علیہ السلام کی پیچھے ڈیوٹی لگائی، لیکن جب وہاں پہنچے قال یا قوم، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا اللہ نے تم سے وعدے نہیں کیے ہوئے تھے کہ ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے، ہم تمہیں ارض مقدسہ دیں گے، ارض شام دیں گے، فلسطین کا علاقہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ کیا تم پر نہیں اتارا؟ کیا ابھی بھی تم اس کا یقین نہیں کرتے ہو؟ تم بھوکے مر جاتے،
تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، 40 سال تم نے صحرائے سینا میں گزارے، اور کون سی نشانی تم ڈھونڈنا چاہتے ہو اللہ کی؟ کس بات پہ تم ایمان لاؤ گے؟ پھر میں تم کو بتا کے گیا ہوں کہ میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، اور تم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے ایک قانون آ رہا ہے، اللہ کی ایک شریعت آ رہی ہے، اللہ کی ایک کتاب آ رہی ہے جو ہمارے لیے مقدس ہوگی، ہدایت والی ہوگی، میں وہ لینے کے لیے گیا ہوں۔ کیا اللہ نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدن حسنا، بہت خوبصورت اور اچھا وعدہ۔ افطال علیکم العہد، کیا اتنی ہی لمبی مدت پڑ گئی، میں اتنی لمبی دیر تک چلا گیا تھا کہ تم پر معاہدہ نبھانا مشکل ہو گیا، عہد پورا کرنا مشکل ہو گیا؟ تو آگے سے قوم نے جواب دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ جو سامری تھا، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ جھانسا دیا کہ آؤ میں آپ کی ساری قیمت کو ڈبل کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی ایک ڈبل شاہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی جو نا قیمتیں بدل کر اس کو ڈبل ٹرپل کر دوں گا۔ تو اس طرح کا اس نے جھانسا دیا، اس نے کہا کہ اپنی اپنی قیمتوں کو لاؤ، سونا اور چاندی لاؤ، جب تم میرے پاس لاؤ گے تو میں اس کو ڈبل کر دوں گا۔ لوگوں نے کثرت کے ساتھ اپنا سونا اور چاندی اس کے پاس جمع کروایا۔ سونا اور چاندی جمع کروانے کے بعد اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے اس کی حیت اور کیفیت کو تبدیل کر کے ایک بچڑا بنا دیا، سونے کا ایک بچڑا، اور پھر اس کی جو نا تخلیق اس طرح کی، اس کو بنایا اس طرح کہ جیسے ہمارے ہاں یہ بچے کھلونے استعمال کرتے ہیں، اس میں ہوا ہوتی ہے اور اس کو دبائیں تو اس میں سے ایک جو نا وہ وسل کی آواز آتی ہے، سیٹی بجتی ہے۔ اس طرح اس نے اس کی پیچھے کی جانب کچھ سوراخ ایسے رکھے کہ جب اس سے ہوا گزرتی تھی تو اس کے منہ سے کچھ آواز آتی تھی۔ جب وہ آواز آتی تو وہ کہتا، سامری نے ان سے کہا کہ یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا رب، اسی کی موسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے الواح لینے کے لیے موسیٰ گئے ہوئے، اور میں نے تمہارے لیے یہاں خدا فراہم کر دیا، یہاں میسر کر دیا، تم اس کی عبادت کر سکتے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بچڑا ہے، وہ تو اس حرص میں تھے کہ ہماری دولت ڈبل ہو جائے گی، جب دولت ڈبل نہ ہوئی اور اس کا ایک مجسمہ بن گیا، اس کا ایک بچڑا بن گیا، تو سامری نے کہا کہ اگر تم دولت چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں مال و متاع چاہتے ہو، تو اس بچڑے سے مانگنا شروع کرو، یہ تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر سکتے ہو، مال بھی تمہارے پاس آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا قصہ سامری کا سنا کہ سامری نے اس طرح کر کے امت کو اور قوم کو یہ ساری کو دھوکہ دے دیا، اور پھر اس کے بعد ایک بچڑا بنا کے ان کو اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کو، سب سے پہلے ان کو بلایا، اور پھر بلانے کے بعد ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی اور بالوں کو پکڑ کر کھینچا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں بلحیتی، ان کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم اس بچڑے کی عبادت کرو، بلکہ میں تو اگر سختی کرتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو فرقوں میں بٹ جاتے، اور اسی وجہ سے جو فرقہ اور تفرقہ بازی ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اس سے حضرت ہارون بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اگر میں سختی کرتا تو دو فرقوں میں نہ بٹ جاتی قوم، اور آپس میں وہ جنگ و جدل شروع کر دیتی، اور موسیٰ علیہ السلام آتے اور قوم کے حالات ہی بالکل بدلے ہوتے۔ جب ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات سے باز نہیں آئیں گے، لن نبرح، ہم نہیں ہٹیں گے اس وقت تک، عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے اور ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اب قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، ہارون کہتے ہیں کہ میں ان کو روکنے والا تھا، لیکن اگر میں روکتا تو یہ مزید گمراہ ہو جاتے، یہ میری جان کے در پہ ہو جاتے، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ میری جان کے در پہ ہو جائے اور مجھے نہ قتل کر دے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، سامری یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مخاطبہ، موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے سامری کے ساتھ۔ سامری یہ تو نے کیا کیا میری امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، تو نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، قال بصرت بما لم يبصروا به، جو میں نے دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب اس نے اپنے آپ کو جو نا وہ بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ نہیں دیکھتے۔ روایات میں آتا ہے، بنی اسرائیلی روایات میں، کہ سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کو دیکھا تھا،
اور سواری جب وہ یہاں سے پرواز کر کے گئی تو اس کے جو قدموں کی مٹی تھی سامری نے اس مٹی کو پکڑ لیا، اور اس مٹی کو پکڑنے کے بعد اس نے اس سونے اور چاندی کا جو جمع ہوا ڈھیر تھا اس کو اپنے جادو کے ساتھ پگھلا کر اس کے اندر وہ مٹی کو ڈالا، اور مٹی کو ڈالنے کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز آنے لگی۔ اس کا قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا فَقَبَضْتُ قَبْضَ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہ اللہ کا جو فرشتہ تھا، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، تو میں نے اس کے قدموں کی مٹی کو پکڑ لیا، قبضہ کر لیا، فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے اس کے اندر ڈال لیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ میرے اپنے نفس نے مجھے اس کام پر ابھارا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے بڑا تسلیم کریں، بڑا مانے، تو پھر یہ کام کر۔ اس نے اس مٹی کو ڈالا اور اس سے ایک عجلہ تیار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب تیری زندگی جو ہے تو یہاں سے چلا جا، اب تیری زندگی ایسی ہو جائے گی کہ لا مساس، تو یہ کہے گا کہ کاش کوئی لوگوں میں سے کوئی بندہ میرے پاس نہ آئے، مجھے کوئی چھوئے بھی نہ۔ اور تفسیر کی روایات میں آتا ہے کہ اس سامری کے پورے جسم کے اوپر کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان پاس بیٹھے تو اس کو بھی اسمیل آتی ہے اور اپنا ہاتھ لگانے کا بھی جی نہیں کرتا، اپنے اعضاء وہ نہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ماس ادڑنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے جسم سے۔ تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس شرک کرنے کی وجہ سے اور پوری قوم کو اس راستے کی طرف لگانے کی وجہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا مساس، اب تو یہ کہے گا، خواہش کرے گا کہ تجھے کوئی چھوئے بھی نہ۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفُهُ، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جس کی اللہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا اب تجھ پر عذاب مسلط ہو گیا، اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تیرے ساتھ کہ تیرا یہ انجام ہوگا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور اپنے اس رب کی طرف دیکھ کہ جو تو نے رب تیار کیا لوگوں کے لیے، ان کی پوجا کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے، یہ جو تو تیرا رب پڑا ہوا ہے اس کی طرف دیکھ، اب اس کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الذی ظلت علیہ عاکفا، کہ جس پر تو مجاور بن کے بیٹھ گیا تھا، تو نے لوگوں سے بھتہ لینا شروع کر دیا تھا، مال بٹورنا شروع کر دیا تھا، یہ وہ خدا لنخرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ جو باطل خدا ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے 360 بت تڑوائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کندھوں پر چڑھ کے لاٹھی کے ساتھ ان ساروں کو توڑ دیا، اور پھر ان کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا گیا۔ اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مہمات پر بھیجا گیا کہ دیگر علاقوں میں جا کے جتنے بھی باطل خدا ہیں ان کو سب کو ختم کر دو۔ للہ وحدہ، اقرار صرف اللہ کا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، اور ایک خدا کی پرستش۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی ہے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ وہی ہے جو ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہے۔ یہ جو تمہارا خدا بنایا ہوا ہے ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو جلا دیں گے، جلانے کے بعد اس کو سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ اس کا کوئی ایک ٹکڑا بھی تلاش نہ کر سکے، اور دوبارہ اس کی عبادت اور پرستش نہ شروع کر دی جائے۔ اور آج بھی یہودی جتنی بھی، وہ جو آپ نیشنل جغرافیہ پہ دیکھتے ہیں نا، وہ مشین سی لگا کے زمین کے اوپر وہ ایک الارم سا بجتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گولڈ ہے، یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے۔ آج بھی یہودی اپنی مشینوں کو لے کے نیل کے ساحل پر وہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اجلا کا کوئی ایک ٹکڑا ہی ہمیں مل جائے کہ دوبارہ ہم اس کو جوڑیں اور اکٹھا کر کے جو اس کے پرزے ہمیں میسر آ جائیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑوا دیا، کٹوا دیا اور پگھلوانے کی کوشش کی، جلوا کر اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب وہ پھر دوبارہ اس کی تلاش میں ہے کہ ان ٹکڑوں کو تلاش کر کے دوبارہ پگھلا کے ایک بچڑا تیار کیا جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کی ایمانیات کا حصہ ہیں، ان کے عقائد کا حصہ ہے، تاکہ وہ جو دجال ہے، ان کا مسیح ہے، ان کی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ آئے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ساری شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد وہ اس دنیا پر راج کرے اور حکومت کرے۔ اور ان کی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جو انگوٹھی، جس کو سلیمانی انگوٹھی کہا جاتا ہے، جس کو سلیمانی انگوٹھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ساری دنیا کے جن، ان کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تھا، ان کی طاقت کو وہاں جمع کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو پہن کر پوری دنیا پر جو نا حکومت کرتے تھے، شیاطین اور جن ان کے ماتحت تھے۔
وہ انگوٹھی جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، اس دنیا میں کہاں موجود ہے۔ اور ان کی اپنی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی دجال پہنے گا جو ان کا مسیحا ہوگا، پھر اس کے پاس وہ ساری شیطانی طاقتیں آئیں گی، اور آنے کے بعد وہ اس پوری دنیا پر حکومت کو منتظم کرے گا اور وہ انتظام اس کا چلائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ کے قریب ایک سفید محل میں آ کے سکونت اختیار کرے گا اور وہ لوگوں کو ڈرائے گا اور دھمکائے گا، حالانکہ وہ حجاز کے علاقے میں یعنی میری سرزمین میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن وہ آن کی آن پر بھل میں وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور لوگوں کو اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے مجبور کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو ایک خصلت بیان کی ہے نا فرعونیوں کی، ایک تو ہے بطل الحق کی وغمت الناس، کہ جو لوگ ظاہر کو جانتے ہوئے حق کو پہچانتے ہوئے باطل پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو دھتکار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ جب فرقہ فرقہ ہو گئے تو ان کو آپس میں فرقوں کو لڑوا دیا گیا، اور آندھی راتوں میں انہوں نے آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑی اور شدید قتل و غارت ہوئی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان سے بدظن ہو کے بد دل ہو کے اللہ رب العالمین نے جب فرشتہ بھیجا اور کہا کہ آپ کی موت کا وقت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اس ارض مقدسہ کو دیکھوں اور قریب جا کر جہاں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہا کہ میں وہاں جا کر 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہاں میری موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے سفر کی اجازت دی اور موسیٰ علیہ السلام اس ارض مقدسہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کے جہاں سے نظر آ رہا تھا سارا کچھ وہاں سے دیکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے 2 نفل ادا کیے، اور پھر ایک جگہ پر لیٹ گئے ایک ٹیلے کے اوپر۔ یوشع بن نون سے یہ کہا کہ جب میری جان نکل جائے تو میری یہی تدفین کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی تدفین ہوئی اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس پلٹے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اور داؤد اور جالوت کا جو قصہ ہے آپ نے دوسرے پارے کے آخر میں، قرآن مجید کے دوسرے پارے کے آخر میں سنا۔ اور یہ پوری جو تاریخ ہے اس سے ایک بڑا اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا، ان کا قلع کما کر دیا کہ جو فرعونی خصلتیں رکھتے تھے۔ ایک تو فرعون کی خصلت یہ کہ جو اقتدار سنبھالتا ہے پھر اس کے بعد وہ یہ نہیں چاہتا کہ اب کسی کو اقتدار ملے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی سیٹ کے لیے اقتدار کے لیے خود بخود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں اس کے اہل ہوں، اس کو کبھی بھی اقتدار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ حرص رکھنے والا ہے اس اقتدار کی۔ اسی وجہ سے اسلام کا جتنا بھی ریاستی نظام ہے، خلافت کا نظام ہے، وہ جمہوریت والا ہے، یعنی ڈیموکریسی چلتی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ووٹنگ ہوتی ہے، اور جو بڑے عہدے داران ہوتے ہیں، جو بڑے گورنر ہوتے ہیں ریاست کے، وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، پھر اس پر مشاورت ہوتی ہے، مشاورت کے بعد اسلام نے پورا ایک ریاستی نظام دیا ہے، اس کے متحد پھر ایک خلیفہ کو جو ہے نا وہ چوز کیا جاتا ہے، اس کو پھر پوری سلطنت کا امور سلطنت اس کو سونپے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک پورا نظام ریاست کو دیا ہے تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ اقتدار پر قابض نہ ہو سکے، تاکہ فرعون کی طرح کوئی بھی امت مسلمہ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو سلب نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعونیوں کو کبھی قوم کہا ہے اس وجہ سے کہ یہ جب بھی ان کو اقتدار ملتا تھا، چاہے وہ ایک فرقے کا اقتدار ہوتا، چاہے وہ ایک ریاست کا اقتدار ہوتا یا سلطنت کا اقتدار ہوتا یا اپنے خاندان کا اقتدار ہوتا، تو وہ اس میں ہٹ درمی کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کو بھول جاتے تھے۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہ ایک خاص سبق یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی اس قوم کے طرز عمل سے سبق سیکھیں، اور اپنے گھروں پر اور جہاں جہاں ہمیں اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا ہوا ہے، خاص طور پر اپنی اولاد کے اوپر، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے اس رعایا کے متعلق ہم سے سوال کرنا ہے۔ یہ جو رعایا ہے ہمارا خاندان ہے، ہماری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تمہیں اللہ نے اقتدار دیا ہوا تھا، اپنی اولاد کے متعلق تم نے کیا فیصلے کیے، ان کو کتنا دین سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔